اگلا سوال، آج کل کی لڑکیاں اپنی ساس میں کون سی خوبیاں چاہتی ہیں؟ نمبر 1، آؤٹنگ سے نہ روکے، گھر کی ذمہ داریاں نہ ڈالے، میاں بیوی کی پرائیویسی کا خیال رکھنے والی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں کون سی خوبیاں چاہتی ہیں؟ آپ نمبر 1 خوبی کیا چاہتی ہیں؟ بہو کیا چاہتی ہے خوبی؟ آپ کو ذمہ داری نہ ڈالی جائے، کہ ان کے اوپر ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو، پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کو کیا؟ سیم ہی پرائیویسی ڈسٹرب نہ، پرائیویسی ڈسٹرب۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے ربا؟ پرائیویسی پرائیویسی ان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ کسی کی ہر ایک کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی privacy، ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ، ہمارے لیے بھی کہ اگر ہم ایز اے ساس سسر بھی ہم اپنی پرائیویسی چاہیں گے نا تو اسی طرح بچے بھی چاہیں گے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ تو اب جنرلی ساسیں کیا کہتی ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اوہ بالکل صحیح جواب، میاں بیوی کی پرائیویسی کا خیال رکھنے والی ساس ہو۔ ذمہ داریاں تو اب بڑھ ہی جاتی ہیں آج کل، تو کھانا پکانا بھی اب ایشو نہیں ہے، یوٹیوب پہ دیکھ کر نہیں۔ اگر کسی کو را ہے لڑکی، کھانا نہیں پکانا آتا، یوٹیوب پہ دیکھیں، فرق نہیں پڑتا۔ میری بچی باہر پڑھتی ہے، اس کو ککھ نہیں آتا تھا کھانا پکانا، وہاں جا کے دعوتیں کر رہی ہے کیونکہ اس نے یوٹیوب سے سیکھ لیا۔ نہاریاں پکا رہی ہے۔ یہ تو پتہ ہے، یہ تو شوق کی بات ہے، بالکل۔ یہ تو ساری بات میری امی کہتی تھی یہ سر پہ پڑھنے کی بات ہے، جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے نا تو سب کر لیتے ہیں، تو آپ سب ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے کچھ پکانا وکانا نہیں آتا تھا، میں پڑھتے پڑھتے میری شادی ہوئی، میں نے پڑھائی اپنی ایجوکیشن میں نے بعد میں کمپلیٹ کی شادی کے، تو سب کہنے آئے کو تو کچھ بھی کھانا وانا پکانا بھی نہیں آتا۔ امی نے کہا جس نے اچھا کھایا وہ اچھا پکا لے گا۔ اوہ گڈ، ویری، جس سے اچھا کھایا وہ اچھا پکا لے گا۔ مجھے خود ہی نہیں کھایا، مجھے بھی نہیں آتا، وہ خود ہی نہیں کھایا جائے گا۔ جی ہم میں سے بھی کسی کو کم ہی آتا ہوگا پہلے سے، لیکن ایک بات اور ہوتی ہے کہ اگر اپریشیٹ کیا جائے، بہو جیسا بھی پکا رہی ہے اس کو بہت بالکل تو وہ آگے بڑھتی ہے اور پھر بہت کچھ سیکھ لیتی ہے۔ نہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں ذائقہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بالکل ایسے جیسے کسی کو گانا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بات ہے۔ چاہے آپ پوری زندگی لگا دیں، جس کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے وہ 15 سال بعد بھی نہیں آئے گا۔ لیکن میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے بہو اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں بڑے چاؤ سے، بڑی محبت سے، آپ اسے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ آتے کے ساتھ ہی باورچی خانے میں گھس جائے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں، پہلے بھی تو بن رہا تھا نا کھانا۔ تو میں تو یہ نہیں سمجھتی کہ بالکل کہ بہت اپنے شوق سے کچھ الگ سے بنائے کہ آج میں پاستا بنا لوں، آج میں یہ بنا لوں، یہی تو وہ اور بات، بیکنگ ہو رہی ہے یہ بس اس کے۔ اگلا سوال ہے، ساس بنتے ہی کون سے خیالات زیادہ تنگ کرنے لگتے ہیں؟ نمبر 1، میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ لے جائے، میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ نمبر 2، میرے گھر میں اپنے میکے کا نظام نہ لے آئے۔ نمبر 3، گھر کا خرچ اپنے ہاتھ میں نہ لے لے۔ یہ جنرلی ساسیں کیا سوچتی ہوں؟ کیا سوچتے ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچتا۔ ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ایسا تو یہ تو بہت ہی ہوگا اندر، اور یہ اندر پیٹ میں بالکل کچھ نہیں ہوتا، پیٹ میں بھی نہیں ہوتا، باہر۔ یہ تو بہت ہی تینوں ایک کوسچن ہے، سوال ہی کچھ عجیب ہے، ڈرامٹک کوسچن۔ ہاں بہت زیادہ نہیں ڈرامیٹک بے شک ہے، لیکن سائیکالوجی کو تم یہ دیکھو کہ ایک شخص کا بچہ ہے، ایک اولاد ہے، اس کے اوپر آپ کا مستقل کنٹرول رہا ہے، وہ جا رہا ہے تو آپ سے کہہ کے جا رہا ہے کہ اماں میں جا رہا ہوں، وہ اب آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ کہیں ڈیوائڈ تو نہیں ہو جائے گا، تو یہ خطرہ تو ہوتا ہے ہر ایک عورت کے اندر۔ یہ پہلا کہہ سکتے ہیں، پہلا والا کہہ سکتے ہیں، میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر، پہلا کہہ سکتے ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا، میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا وقت سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنے گھر میں ہیں، الگ گھر ہے، ظاہر ساس سسر کے ساتھ آج تو نہیں ہے، تو ہم نے یہاں پہ کیا رکھا ہے؟ اپنے میکے کا نظام رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ آئے گی تو وہ بھی رکھے گی، تو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے، لیکن آپ پھر سیکنڈ لائن پہ جا رہی ہیں کہ میرے گھر میں اپنے میکے کا نظام نہ لے آئے۔ نہیں، لیکن وہ جو یہ جنرل ہے کہ وہ تو لائے گی جہاں پلی بڑی ہے، جو اس کے اندر رچی بسی ہیں ویلیوز، وہ آتی ہیں، کہیں نہ کہیں آتی ضرور ہیں، اور اگر ویلیوز اچھی ہیں تو کیا برائی ہے؟ کتنا بھی کر لیں، وہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی کہ جس طرح میں اتنی ینگ ایج میں میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی ساس سے ہی سارا کچھ سیکھا، جیسے ہم نے پہلے بھی شوز کیے کہ گروسری کرنا کیسے، ساری چیزیں
तो उसके बाद भी जहाँ मेरी फैमिली की कोई ना कोई चीज मुझे जो होता ट्रिगर होता था, तो वो मैं चाहती थी इम्प्लीमेंट करना कि वो ऐसा था तो ऐसा हो जाए। तो ये नेचुरल है impact। नहीं, लेकिन जब आपसे कुछ नहीं आता तो जाहिर बात है, अगर सास आपकी बहुत कोऑपरेटिव अगर हैं तो मेरे साथ क्या हुआ, बड़े मजे की किस्सा है ये। हमारे यहाँ शिकारी लोग हैं सब, अच्छा। मेरे मियाँ भी है और बस मेरी पूरी ससुराल में। अच्छा, वो इत्तेफाक से कुछ ठंडक का मौसम था तो मुर्गाबियाँ शिकार के बाद आई हुई थी घर में। तो मेरी शादी को मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन हुए थे। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, कहने कि भाई बहू से कहो मुर्गाबी पकाए। आई हाई, मैंने कहा मुर्गाबी ज़िंदगी में नहीं पकाई थी, अब क्या करूं। अम्मा जान के पास गई, अम्मा जान मैं कैसे पकाऊं। बेटी तू फिक्र ही ना कर, बस फिक्र मत करो। और उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ मुझे बताई, कोई इस तरह से करो, इस तरह करो, और वो जनाब वो डिश जो थी वो सजा कर मेज़ के ऊपर वो आ गई विद द हेल्प ऑफ माय मदर इन लॉ। वो सारा कुछ वो हो गया। वो दिन है और आज का दिन था, जब तक उनकी वो हयात थी हर वक्त मेरी अम्मा जान के साथ वो हुआ करती थी कि अम्मा जान ये कैसे पकेगा, अम्मा जान ये कैसे। और अम्मा जान बस ऑलवेज सो, जिसे कहते हैं ना कोऑपरेटिव, हाँ नहीं बेटा इसमें तो कुछ है ही नहीं, तू यूं कर लो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये खास ये भी हमसे कुछ पूछे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसको यूं कर लो। हाँ, तो आप किसका इन तीनों में से क्या सिलेक्ट करती हैं नॉर्मली, क्या होगा जवाब? क्या जो सबका है वो मेरा ये कि मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दें। ठीक है, चलें भाई देखते हैं कि क्या जनरली सवाल। ओ बिल्कुल सही जवाब ये है।